اس رات جب عبد الرحمن اپنے موسیقار زریاب کی آواز کے جادو میں کھو گیا تھا اور اس کی تینوں محبوب کنیزیں جن میں سے ایک اس کی بیوی بن چکی تھی اس کے ارد گرد اٹکھیلیاں کرتی پھر رہی تھیں، سلطنت اندلس کو تباہی کے راستے پر ڈالنے کی بڑی حسین اور بھیانک سازش ہو رہی تھی۔ عبد الرحمن جو فن حرب و ضرب کا ماہر تھا، میدان جنگ کا شہ سوار تھا، علم و فنون کا دل دادا تھا، اور جس کی ذہانت اسے ارد گرد کے ملکوں کا بھی بادشاہ بنا سکتی تھی، اور جس سے فرانس کا شاہ لوئی جیسا جنگجو بادشاہ بھی خائف تھا، اسلام کی عظمت اور اپنی حیثیت اور ذمہ داریوں کو فراموش کر کے ساز و آواز پر اور نسوانی حسن پر جھوم رہا تھا، داد دے رہا تھا، اور جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی محفل رزق و سرور کا رنگ نکھر آتا تھا۔ زریاب مورخوں کے مطابق ایران کا رہنے والا تھا، اصل نام علی بن نافع تھا اور کنیت ابو الحسن۔ وہ اس دور کے مشہور موسیقار اور مغنی اسحاق الموصلی کا، جسے علامہ مقرئی نے ابراہیم الموصلی لکھا ہے، شاگرد تھا۔ الموصلی خلیفہ ہارون رشید کے دربار کا گویہ تھا۔ زریاب کی آواز میں جو سوز اور لچک تھی اور راگ راگنیوں سے جتنا وہ واقف ہو گیا تھا اتنا اس کا استاد بھی نہ تھا۔ زریاب صرف گویہ اور موسیقار نہیں تھا، وہ خوبرو اور قد آور تھا، تاریخ اور فلسفے میں دسترس رکھتا تھا۔ وہ بولتا تھا تو سننے والے غور سے سنتے تھے اور اس کے قائل ہو جاتے تھے۔ وہ باتوں سے دل موہ لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کے متعلق مشہور ہو گیا تھا کہ اس کے قبضے میں کوئی غیبی قوت ہے یا جنات۔ یہ اس لیے مشہور تھا کہ اس میں ایسی صلاحیتیں تھیں جو اوسط درجے کے لوگوں میں نہیں ہوا کرتی۔ وہ افریقہ چلا گیا تھا۔ عبد الرحمن کے باپ الحکم نے زریاب کی شہرت سنی تو اپنے ایک یہودی گویے کو افریقہ بھیجا کہ زریاب کو لے آئے۔ زریاب اس وقت قرطبہ پہنچا جب الحکم مر چکا تھا اور اس کا بیٹا عبد الرحمن عنان حکومت سنبھالے ہوئے تھا۔ زریاب کو مایوسی نہ ہوئی کیونکہ عبد الرحمن اپنے باپ کی طرح موسیقی کا شیدائی تھا۔ اس نے زریاب کو سینے سے لگا لیا۔ زریاب چند دنوں میں ہی دربار پر چھا گیا اور اس نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ صرف موسیقار نہیں بلکہ عالم بھی ہے، اور فلسفہ و منطق پر بھی اسے عبور حاصل ہے۔ 2 روز بعد عبد الرحمن شکار کو گیا۔ اس جنگل میں جہاں وہ شکار کھیلنے گیا تھا، ہرنوں کی قبیل کا ایک جانور عام تھا۔ اس کے ساتھ ملازموں اور محافظوں کی بہت سی نفری تھی۔ عبد الرحمن گھوڑے پر سوار، کمان ہاتھ میں لیے آگے نکل گیا۔ دور سفید گھوڑوں والی ایک بھگی کھڑی تھی۔ ایک محافظ نے بھگی کو وہاں سے ہٹانے کے لیے گھوڑا ادھر دوڑا دیا۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ بھگی کے گھوڑے دوڑ پڑے۔ ان کا رخ ادھر کو تھا جدھر عبد الرحمن جا رہا تھا۔ وہ رک گیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ گھوڑے ڈر کے بھاگے ہیں اور منہ زور ہو گئے ہیں۔ زمین ہموار نہیں تھی، درخت بھی تھے، بھگی اچھلتی تھی اور دائیں بائیں ہوتی تھی۔ عبد الرحمن نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ بھگی کے گھوڑوں کو روکیں۔ 3-4 محافظوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ بھگی کے گھوڑے منہ زور ہو کر سرپٹ دوڑے جا رہے تھے۔ بھگی بان راسیں کھینچ رہا تھا۔ بھگی کے اندر سے ایک عورت کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ کبھی کبھی اس کا گھبرایا ہوا چہرہ باہر آتا اور پھر بھگی میں چھپ جاتا تھا۔ محافظ فوج کے شہ سوار تھے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے بھگی کے سفید گھوڑوں کے پہلوؤں میں کر لیے اور 2 محافظ اپنے دوڑتے گھوڑوں سے بھگی کے دوڑتے گھوڑوں پر جا سوار ہوئے۔ انہوں نے رسے پکڑ لیے اور گھوڑوں کی گردنوں پر لپٹ کر ان کے منہ کے قریب سے رسیں اس طرح کھینچی کہ گھوڑے رک گئے۔ بھگی میں سے ایک بڑی ہی حسین عورت نکلی۔ اس نے محافظوں کا شکر ادا کیا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور ہانپ رہی تھی۔ بھگی بان کی حالت اس سے زیادہ بری تھی۔ محافظوں نے انہیں کہا کہ یہ شاہ اندلس اور اس کے شاہی خاندان کا شکارگاہ ہے اور اپنی بھگی ادھر کیوں لے آئے تھے؟ عورت نے کہا کہ اسے معلوم نہ تھا کہ یہ شکارگاہ ہے۔ محافظوں نے اسے کہا کہ اسے شاہ اندلس عبد الرحمن ثانی کے سامنے چلنا ہوگا۔ انہوں نے حکم دیا تھا کہ بھگی کے گھوڑوں کو قبو کرو اور بھگی والوں کو یہاں لے آؤ۔ محافظوں کے گھوڑے آگے آگے چل پڑے۔ بھگی ان کے پیچھے چلی۔ عورت نے بھگی کے اندر سے بھگی بان کی طرف منہ باہر نکالا۔ بھگی بان اوپر بیٹھا تھا۔ ایلو گئیس، عورت نے بلند سرگوشی میں کہا، کیا میرے گھوڑے واقعی ڈر کے بے لگام ہو گئے تھے؟ میرا تو خون خشک ہو گیا تھا۔
ایلوگئیس ہنس پڑا اور بولا، میرے کمال کی تعریف کرو سلطانہ، گھوڑے بے لگام نہیں ہوئے تھے، میں نے انہیں دوڑایا ہی اس طریقے سے تھا کہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ گھوڑے منظور ہو گئے ہیں۔ میری اطلاع صحیح نکلی نا کہ عبد الرحمن شکار کھیلنے آ رہا ہے، اب یہ تمہیں اس کے سامنے لے جا رہے ہیں۔ اس شکارگاہ کے حدود میں آنا جرم ہے، میرا کمال تم نے دیکھ لیا ہے، اب تمہیں اپنا کمال دکھانا ہے۔ یہ ایلوگئیس کا انتظام تھا۔ عبد الرحمن کے محل میں اس کا کوئی آدمی تھا جس نے اس سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فلاں دن عبد الرحمن شکار کھیلنے جا رہا ہے۔ سلطانہ ملکہ تروق کو اس کے سامنے کرنے کا یہ موقع بہت اچھا تھا۔ وہ اس غیر معمولی طور پر حسین عورت کو بھگی میں بٹھا کر شکارگاہ میں اس طرح لے گیا جیسے گھوڑے ڈر کر منظور ہو گئے ہوں۔ گھوڑے دراصل اس کے قابو میں تھے، گھوڑے منظور ہوتے تو بھگی الٹ جاتی۔ سلطانہ جب عبد الرحمن کے سامنے بھگی سے اتری تو عبد الرحمن کے چہرے پر غصے کے جو آثار تھے وہ غائب ہو گئے اور اس کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ سلطانہ کا جادو کام کر گیا۔ عبد الرحمن نے ایلوگئیس کی طرف دیکھا جو بھگی بان کے بہروپ میں بھگی کے پاس کھڑا تھا۔ خطا میری نہیں شاہ اندلس، ایلوگئیس نے جھک کر کہا، گھوڑے قابو سے نکل گئے تھے، مجھے شکارگاہ کی حدود سے واقفیت نہیں تھی۔ عبد الرحمن نے اس کی پوری بات بھی نہیں سنی اور اس کی نظریں سلطانہ پر جم گئیں۔ ہمیں شکار کے نکل جانے کا کوئی افسوس نہیں، عبد الرحمن نے سلطانہ سے کہا۔ تم کون ہو لڑکی؟ ملکہ تروق، سلطانہ نے کہا۔ سلطانہ میرا نام ہے۔ کس ملک کی ملکہ؟ تروق۔ عبد الرحمن نے اپنے آدمیوں کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تروق ایک جاگیر ہے، اسے بتایا گیا، کوئی ملک نہیں۔ سلطانہ نے اسے بتایا کہ اس کا باپ مر چکا ہے اور اس نے شادی نہیں کی اور وہ اب باپ کی جاگیر کی مالک ہے۔ تم سچ مچ کی ملکہ بن سکتی ہو۔ عبد الرحمن نے کہا، تم جوان ہو، اپنے مستقبل کے متعلق خود فیصلہ کر سکتی ہو، اور ہمیں یقین ہے کہ تم سمجھ گئی ہوگی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ سمجھ گئی ہوں شاہ اندلس، سلطانہ نے مسکرا کر کہا، اتنے سے اشارے تو سمجھ لیتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد سلطانہ ایک خوشنما خیمے میں جو ایک چشمے کے قریب نصب کیا گیا تھا عبد الرحمن کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھی تھی۔ دسترخوان پر بھنے ہوئے پرندے اور اس ہرن کی رانیں پڑی تھیں جو تھوڑی دیر پہلے عبد الرحمن نے مارا تھا۔ عبد الرحمن خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا، اسے من پسند شکار مل گیا تھا۔ سلطانہ کو دیکھ دیکھ کر اس پر نشہ طاری ہوا جا رہا تھا، اور یہ نشہ شاہ اندلس عبد الرحمن بن حکم پر ہمیشہ طاری رہا۔ ملکہ تروق اس پر ایک بڑے ہی دلکش اور دل فریب طلسم کی طرح چھائی رہی۔ سلطانہ اس کی منقوہہ بیوی نہ بنی، مگر محل پر، حرم پر اور عبد الرحمن کی خوابگاہ پر اسی کی حکمرانی تھی۔ اس نے کبھی بھی عبد الرحمن کو پتہ نہ چلنے دیا کہ اس کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات کرانے والا ایلوگئیس اس کا بھگی بان نہیں تھا اور اس کے گھوڑے ڈر کر منظور نہیں ہوئے تھے۔ اس عورت کے متعلق تاریخ کہتی ہے، اس کا حسن جہاں سوز، جمال جہاں نواز تھا، قدرت نے اس کو اپنے ہاتھوں ڈھالا تھا۔ یہ عورت جتنی حسین تھی اتنی ہی چالاک اور مکار بھی تھی۔ عقل و فہم اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، شوق و شنگ بھی تھی اور تیز و ترار بھی۔ اداؤں کا مظاہرہ اس نزاکت اور لطافت سے کرتی کہ بادشاہ اس کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے۔ اس کی چال میں عجیب طرح کا لوچ اور لچک تھی۔ یہی کافر شباب اور یہی ظالم حسن تھا جس نے عبد الرحمن کو ملکہ تروق کا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ یہ عورت حسن کے اثرات سے خوب واقف تھی، اسے شاہ اندلس کی شائفتگی کا بھی بخوبی اندازہ تھا۔ ایک بار عبد الرحمن نے اس کو اس قدر زر کثیر بطور انعام دے دیا کہ خزانچی چیخ اٹھا۔ ایک بار اس نے شاہ اندلس سے ناراض ہو کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ شاہ کا حال اس کی خفگی اور جدائی اور مفارقت سے برا ہونے لگا۔ اس نے اپنے کئی غلام ملکہ تروق کے حضور بھیجے کہ اس کی خوشامد اور منت کر کے بادشاہ کو کمرے میں آنے کی اجازت دے دے، مگر ملکہ نے کسی کی نہ سنی۔ بادشاہ کے وزیر اور 2 مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ معمولی سی ایک عورت اس قدر ضد پر اتری ہوئی ہے کہ بادشاہ کے جذبات اور حیثیت کا بھی اسے لحاظ نہیں، تو اس کے کمرے کے دروازے اور کھڑکیوں میں اینٹیں چنوا دی جائیں کہ وہ اندر ہی گھٹ کر مر جائے۔
عبد الرحمن نے نہ صرف یہ کہ اس مشورے کو قبول نہ کیا بلکہ مشورہ دینے والوں پر برا فروختہ ہوا اور حکم دیا کہ ملکہ تروب کے دروازے کے سامنے درہموں کی تھیلیاں اینٹوں کی طرح نیچے سے اوپر تک چن دی جائیں اور سب سے زیادہ قیمتی موتیوں کا ڈھیر لگا دیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل ہوئی۔ عبد الرحمن ملکہ تروب کے دروازے پر گیا اور اسے پکار کر کہا کہ دروازہ کھول کر دیکھو، یہ سب دولت تمہاری ہے۔ دروازہ کھل گیا۔ ملکہ تروب اس کھیل کی ماہر کھلاڑی تھی۔ عبد الرحمن کے قدموں میں گر پڑی، اس کے ہاتھ چومے اور اظہار کیا کہ وہ بادشاہ کی دیوانی ہے۔ دیوانہ تو بادشاہ تھا، جس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ سلطانہ ملکہ تروب کس کی دیوانی ہے۔ اس نے ہاتھ تو بادشاہ کے چومے، مگر بادشاہ کو اپنے کمرے میں لے جانے سے پہلے درہموں کی تھیلیاں اور موتیوں کی ڈھیری اٹھوا کر اپنے کمرے میں رکھوائی۔ محل میں چمگویاں ہونے لگیں۔ حرم میں عورتوں نے انگلیاں دانتوں تلے دبا لیں۔ ہر کسی پر ملکہ تروب کا رعب طاری ہو گیا۔ سب عبد الرحمن کی خوبیوں سے، اس کی جنگی فہم و فراست سے اور انتظامی امور کی مہارت سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ جس عورت نے اس آدمی کو اپنا غلام بنا لیا ہے، اس کے ہاتھ میں یقیناً کوئی جادو ہے۔ بعض نے اسے ساحرہ کہنا بھی شروع کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ اداسی اور شکست کا احساس ان 3 کنیزوں پر سوار ہو گیا تھا جنہیں عبد الرحمن اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا کرتا تھا۔ اب سلطانہ نے آ کر ان سے ان کا چاہنے والا چھین لیا تھا۔ ان تینوں کو ملکہ تروب نے اپنے کمرے میں بلایا۔ تینوں دل میں اس کی نفرت لے کر اس کے پاس گئیں۔ انہوں نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی جسے وہ فتح اور طنز کی مسکراہٹ سمجھ رہی تھی۔ تم تینوں میرے قریب بیٹھ جاؤ، سلطانہ نے انہیں اپنے پاس بٹھا کر کہا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ہر کسی کی زبان پر میرے خلاف باتیں ہیں۔ وہ سب کچھ میرے کانوں تک پہنچ رہا ہے۔ جو میرے متعلق کہا جا رہا ہے، کچھ باتیں تم نے بھی کی ہیں۔ تینوں بے چین سی ہو گئیں۔ یہ خوف کا اظہار تھا، خوف یہ کہ ملکہ تروب انہیں حرم سے نکلوا دے گی۔ شاہ اندلس اس کے ہاتھ میں تھا، وہ اس سے ان تینوں کے قتل کا حکم بھی لے سکتی تھی۔ تمہارے چہروں کے رنگ پیلے کیوں پڑ گئے ہیں؟ سلطانہ نے ان سے پوچھا۔ کیا تم مجھے اپنی رقیب سمجھ رہی ہو؟ دل سے ایسا وہم نکال دو، میں عورت ہوں، اس لیے عورت کے دل کو سمجھتی ہوں۔ نہ میں تمہیں اپنی رقیب سمجھتی ہوں، نہ تم مجھے اپنا دشمن سمجھو۔ تم میں کوئی ایک بھی نہیں جس کے دل میں اس شخص کی محبت ہو جو اندلس کا بادشاہ ہے۔ ہم چاروں شاہ اندلس کی محبت کا دم صرف اس لیے بھرتی ہیں کہ یہ بادشاہ ہے۔ اگر آج یہ قتل ہو جائے اور اس کی جگہ کوئی بوڑھا کھوسٹ تخت پر بیٹھ جائے تو ہم چاروں اس کے عشق میں بے حال ہونے لگیں گی۔ تم نے میری طاقت دیکھ لی ہے، میں کیا نہیں کر سکتی، لیکن میں تمہارے خلاف اور حرم کی کسی بھی عورت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گی۔ تینوں کنیزوں کے چہروں پر رونق اوت کر آئی۔ مدثرہ، سلطانہ نے مدثرہ نام کی کنیز سے کہا، شاہ اندلس نے تمہیں عقد میں لے لیا ہے، تم اس کی بیوی ہو، وہ تم پر فریفتہ ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ اس کے دل میں تمہاری محبت ہے اور وہ صرف تمہارا ہے؟ وہ کسی کا بھی نہیں، مدثرہ نے کہا۔ میں اس کی اکیلی بیوی نہیں، مجھے وہ دوسریوں سے زیادہ پسند کرتا تھا، اس لیے مجھے اپنے عقد میں لے لیا تھا۔ اب تم اس سے سب سے زیادہ پسند آ گئی ہو، لیکن میں اس کا عقد قبول نہیں کروں گی۔ سلطانہ نے کہا، میں بغیر نکاح کے اس کے پاس رہوں گی۔ میں تم تینوں کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ مجھے اپنا دشمن نہ سمجھنا۔ میں کہہ چکی ہوں کہ میں عورت ہوں، اس لیے کسی عورت کے دل کو اپنے پاؤں تلے نہیں آنے دوں گی۔ اس کی سب سے زیادہ توجہ مجھ پر ہے، اس سے یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اسے تم سے چھین لیا ہے، میں اس کی توجہ تم پر کر دوں گی۔ میرے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں کہ میں ہی اس پر قبضہ کیے رکھوں۔ اپنے چہروں سے مایوسی اور اداسی دھو ڈالو۔ اور اس نے ان کے ساتھ ایسی باتیں کی۔ تینوں جب اس کے کمرے سے نکلیں تو ان کی نگاہوں میں سلطانہ ملکہ تروب نہیں تھی، نہ شاہ اندلس کی منظور نظر تھی، بلکہ ان کی ہمدرد سہیلی اور ہمجولی تھی۔ ان کے دلوں سے بوجھ اتر چکا تھا۔ یہ بے انصافی ہے، یہ ظلم ہے کہ جن پر کل تک آپ جان چھڑکتے تھے، آج ان سے نظریں پھیر کر آپ میرے دام محبت میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ ملکہ تروب نے ایک روز عبد الرحمن سے کہا، آپ صرف مرد نہیں، بادشاہ بھی ہیں، آپ کو دل کا بھی بادشاہ ہونا چاہیے۔
میں کسی عورت پر یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے جذبات کو کچلا جائے۔ میں 2-3 دنوں کے لیے اپنی جاگیر پر جا رہی ہوں۔ آپ مدثرہ، جاریہ اور شفا کو وہی محبت اور توجہ دیں جو مجھ سے پہلے دیا کرتے تھے، ورنہ ان کی آہیں مجھے جلا ڈالیں گی۔ نہیں سلطانہ، عبد الرحمن نے بے تابی سے کہا، میں 2-3 لمحے بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم 2-3 دنوں کی بات کر رہی ہو۔ میں آپ کو اس لیے نہیں چاہتی کہ آپ بادشاہ ہیں، ملکہ تروب نے کہا، نہ آپ مجھے اس وجہ سے اچھے لگتے ہیں کہ آپ کے پاس زر و جواہرات کے خزانے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک انسان کی حیثیت سے محبت کے قابل سمجھا ہے، لیکن میں جب کسی عورت کو آپ کے ہاتھوں دکھی دیکھتی ہوں تو میری محبت مجروح ہو جاتی ہے۔ میں یہاں سے 2-3 دن غیر حاضر رہوں گی۔ اس نے عبد الرحمن کو جذبات میں الجھا کر اس طرح بے بس کر دیا جیسے بڑا ہی زہریلا ناگ سپیرے کی بین پر جھوم رہا ہو۔ سلطانہ نے محبت کا اظہار ایسے والہانہ انداز سے کیا جیسے وہ بھی عبد الرحمن کے بغیر 1-2 لمحے بھی زندہ نہ رہ سکتی ہو۔ شام کو وہ اپنی جاگیر میں پہنچ گئی۔ عبد الرحمن نے اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ اپنے باڈی گارڈ بھیج دیے تھے جنہیں رات کو سلطانہ کے گھر کے ارد گرد پہرا دینا تھا۔ شاہی باورچی بھی ساتھ آئے تھے اور خادمائیں بھی، اور ایلوگئیز بھی سائیں کی بہروپ میں تھا۔ اس پر کسی گارڈ کو شک نہیں ہوا۔ میں ہر لحاظ سے کامیاب ہوں، سلطانہ نے کہا۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ یہ شخص عورت کے معاملے میں کس قدر کمزور ہوگا کہ دونوں جہاں بھول جائے گا۔ دماغ میں عورت سما جائے تو بڑے جرری جنگجو بھی ہتھیار اٹھانے کے قابل نہیں رہتے، ایلوگئیس نے کہا، اور اگر عورت کسی بزدل کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اسے کہہ دے کہ میں تمہاری غیرت ہوں تو وہ بزدل بڑے جرری جنگجوؤں کو گھٹنوں بٹھا دیتا ہے۔ ہم اندلس کے ان بادشاہوں کو اسی طرح بیکار کرتے جائیں گے۔ ایلوگئیس اپنے ساتھ چھوٹی سی ایک صندوق لایا تھا۔ اس نے وہ کھول کر سلطانہ کے آگے رکھ دی اور بولا، یہ حقیر سا نذرانہ ہے جو شاہ فرانس لوئی کی طرف سے تمہارے لیے آیا ہے۔ تمہارا اصل انعام تمہارا منتظر ہے۔ مجھے اور کیا کرنا ہے؟ سلطانہ نے پوچھا۔ یہی کچھ جو تم کر رہی ہو، ایلوگئیس نے کہا، میں تمہیں بتاتا رہوں گا۔ میں نے ان تینوں کنیزوں کو جن پر وہ فدا ہے اپنے ساتھ ملا لیا ہے، سلطانہ نے کہا۔ محل میں میری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں۔ مردوں میں موسیقار زریاب ہے جس پر شاہ اندلس عاشق ہے۔ دربار میں زریاب کا اتنا اثر ہے کہ اکثر اسی کا حکم چلتا ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور کرا بھی سکتا ہے۔ زریاب میں کوئی مافوق الفطرت قوت ہے کہ جو بات منوانا چاہتا ہے منوا لیتا ہے، اور شاہ اندلس اس کے آگے کمزور سا بچہ بن جاتا ہے۔ مجھے وہ ذرا مختلف نظروں سے دیکھتا ہے، میں ان نظروں کو سمجھتی ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ دوسروں پر جادو چلانے والا میرے جادو کا شکار ہو جائے گا۔ اسے اپنے ساتھ ملانا ضروری ہے، ایلوگئیس نے کہا۔ اور ایک بار پھر سن لو سلطانہ، عبد الرحمن کو قتل نہیں کرنا، ہم اسی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اسے عیش و عشرت میں ڈالے رکھو، باقی کام ہم کریں گے۔ ایلوگئیس، سلطانہ نے قدرے رعبدار آواز میں کہا، میں اپنے متعلق تمہیں ایک بات بتا دوں، میں کبھی کسی کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بنی، میں کھلونا بنایا کرتی ہوں۔ تم نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا کہ تمہارا منصوبہ کیا ہے، تمہاری سازش کیا ہے جس کے لیے تم مجھ سے زمین ہموار کرا رہے ہو۔ کیا تم لوگوں کو مجھ پر اعتبار نہیں؟ اگر میں یہ کہوں کہ تم مجھے بھی اپنی سازش کی بھینٹ چڑھا دو گے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ مجھے ان قیمتی موتیوں سے خریدنے کی کوشش نہ کرو ایلوگئیس۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ تم بہت ہی دانشمند عورت ہو اور اشارے سمجھ سکتی ہو۔ ایلوگئیس نے کہا، میں نے تمہارا انتخاب غلط نہیں کیا تھا۔ کیا تم ابھی تک نہیں سمجھ سکیں کہ ہمارا منصوبہ اور ہماری سازش کیا ہے؟ تمہیں یاد ہوگا کہ پہلی ملاقات میں جب تم نے میرا بہروپ اتار دیا تھا تو میں نے تم پر اپنا آپ ظاہر کر کے پوچھا تھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے اور مذہب کے متعلق تمہارے جذبات کیسے ہیں۔ تم نے کہا تھا کہ مذہب کے متعلق تمہارے کوئی جذبات نہیں، تمہارا مذہب صرف یہ خواہش ہے کہ تمہیں ملکہ بننا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں ہم ملکہ بنا دیں گے۔ اب کچھ عرصہ تم عبد الرحمن کی ملکہ بنی رہو گی۔ جب اندلس کی اسلامی گدی کو زوال آئے گا تو تم ایک ریاست کی ملکہ ہوگی اور ریاست تمہیں شاہ فرانس کی طرف سے ملے گی۔ ہمارا منصوبہ ہے کہ ہمیں اس ملک میں بغاوت کرانی ہے۔ ہم نے ایک زمیندوز تحریک چلائی ہے۔ تم جانتی ہو کہ جہاں بادشاہ کے خلاف بغاوت ہوگی وہاں بادشاہ کی فوج قتل و غارت کرے گی۔
اگر بادشاہ زریاب جیسے موسیقاروں اور تم جیسی جادو جگانے والی حسین عورتوں میں مدہوش پڑا ہو تو اس کا سارا نظام، جس میں فوجی نظام بھی شامل ہے، کمزور اور بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ تمہارا کام یہ ہوگا کہ شاہ اندلس کو اپنے طلسم میں ایسا گرفتار کرو کہ اسے جب یہ اطلاع ملے کہ اس کے نیچے سے تخت سرک رہا ہو تو بھی وہ حقیقت کی دنیا میں لوٹ کر نہ آئے۔ تم نے سمجھ لیا ہے سلطانہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم عبد الرحمن کو زندہ رہنے دیں گے، لیکن اس کی ذات اور فطرت کے شہسوار اور تلوار کے دھنی سالار کو مار دیں گے۔ یہ کام آسان نہیں، اسی لیے تمہارا انعام بہت زیادہ مقرر کیا گیا ہے، ایک ریاست جس کی تم ملکہ ہوگی۔ ایلوگئیس اور وہ تحریک جس کا اس نے مقصد بیان کیا تھا افسانوی باتیں نہیں، نہ ایلوگئیس کوئی افسانوی یا تصوراتی کردار تھا۔ اندلس کے مسلمان حکمرانوں کو سقوط غرناطہ تک پہنچانے والوں کے ہراول کا کمانڈر ایلوگئیس تھا۔ قدرت نے اسے غیر معمولی عقل و دانش سے نوازا تھا، مذہبی علوم کا وہ عالم اور میدان عمل کا سپاہی تھا۔ اس نے عربی زبان پر عبور حاصل کیا اور قرآن کا گہرا مطالعہ کر کے اللہ کے کلام کو سمجھا۔ اندلس میں پمپلونا کے مقام پر عیسائیوں کی عبادت گاہ کے کھنڈر تھے، وہاں سے ایک کتاب برآمد ہوئی جو ایلوگئیس کے ہاتھ لگ گئی۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے متعلق بڑی بیہودہ باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ یہ کتاب جو ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی اس میں عالموں اور واقعات کے حوالے بھی تھے۔ ان حوالوں سے یہ تحریر جو محض بے بنیاد تھی مستند لگتی تھی۔ ایلوگئیس نے اس کتاب کی کئی نقلیں تیار کی جو گرجوں میں تقسیم کیں اور پادریوں سے کہا کہ وہ بھی اس کی نقلیں تیار کر کے تقسیم کریں۔ چنانچہ اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا گوشے گوشے تک پہنچ گیا۔ مسلمان حکمران جو دراصل امیر تھے اندلس کے بادشاہ کہلانے لگے۔ انہیں پتہ ہی نہ چل سکا کہ ملک میں اسلام اور سلطنت اندلس کے خلاف کیا زہر پھیلایا جا رہا ہے۔ ایلوگئیس شہر شہر گھوم گیا اور وہ شاہ فرانس تک پہنچا۔ اس نے اسلام کے زوال اور سلطنت اندلس کی تباہی کو زندگی کا مشن بنا لیا تھا۔ اس کی یہ آواز ہر گرجے میں اور ہر گلی میں سنائی دیتی تھی، مذہب چھوڑ دو گے تو آنے والی نسلوں کو بھی مسلمانوں کا غلام بنا جاؤ گے۔ وقار اسے ملتا ہے جو اپنے مذہب کا وفادار ہو۔ مسلمانوں کی تباہی شروع ہو چکی ہے کیونکہ ان کے حکمرانوں نے اپنے اوپر جنسیت اور رقص و سرور کا نشہ طاری کر لیا ہے۔ ان کے دلوں میں تخت و تاج کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ وہ اپنی قوم کو اب دھوکے اور فریب دے رہے ہیں۔ ان کی قوم سے وہ عسکری جذبہ نکلتا جا رہا ہے جس نے انہیں آدھی دنیا پر غالب کر دیا تھا۔ اب ان کے بادشاہ قوم کو اس مقام پر لے گئے ہیں جہاں کوئی اور طارق بن زیاد پیدا نہیں ہوگا۔ اب یہ قوم بانجھ ہو گئی ہے۔ بادشاہی یسوع مسیح کی ہوگی، حکمرانی صلیب کی ہوگی۔ اور ایلوگئیس نے جس تحریک کا ذکر کیا تھا اسے عربی زبان میں تحریک مولدین کہا گیا تھا۔ انگریزی میں اس تحریک کے کارکنوں کو رینیگیڈز کہا جاتا تھا، جس کے معنی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا مذہب ترک کر دیا ہو۔ مولدین کے معنی ہیں دوغلے لوگ۔ دوغلہ ان عیسائیوں کو کہا گیا تھا جو اندلس میں مسلمانوں سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے تھے۔ ان میں زیادہ تعداد ان کی تھی جو ذاتی مفادات کی خاطر مسلمان ہوئے تھے، کیونکہ حکومت مسلمانوں کی تھی۔ ان کی اکثریت قرطبہ، تلیتا اور ملاقہ میں تھی۔ انہیں جب ایلوگئیس جیسے لیڈر مل گئے تو انہوں نے عیسائی مذہب میں واپس جانے کے بجائے مسلمان رہ کر اندلس کی جڑیں کاٹنی شروع کر دی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ مسجدوں میں جا کر نمازیں پڑھتے اور پکے مسلمان نظر آتے تھے، مگر درپردہ عیسائی ہو گئے اور اسلام کی آستین کے سانپ بن گئے تھے۔ انہیں اسلام کش پروپیگنڈے کے علاوہ عربوں کے سلوک نے بھی اسلام سے مایوس کر دیا تھا۔ عرب ان نو مسلموں کو کمتر اور حقیر اور اپنی رعایا سمجھتے تھے۔ اسلام کی تعلیمات اور قرآن کے فرمان کے مطابق انہیں وہی عظمت ملنی چاہیے تھی جو عرب کے مسلمانوں کو حاصل تھی، مگر ایسا نہ ہوا۔ ان کی تحریک کو اس لیے تحریک مولدین کہا گیا تھا کہ وہ دوغلے لوگ تھے، ظاہری طور پر مسلمان اور درپردہ عیسائی اور مسلمانوں کے دشمن۔ ایلوگئیس کو ایک دستے راست بھی مل گیا تھا جس کا نام ایلیارو تھا۔ دونوں پہلے ایک عیسائی عالم اور مبلغ سینٹ زولئیس کے فرابٹ سپرینڈیو کے شاگرد رہے۔ سپرینڈیو نے اسلام کے خلاف ایک کتاب بھی لکھی تھی۔ عبد الرحمن ثانی کے دور حکومت میں عیسائیوں کی تحریک مولدین زور پکڑ گئی اور اندلس کا یہ بادشاہ
موسیقی اور حسین عورتوں کی جنت میں مدہوش پڑا رہا۔ سلطانہ ملکہ تروب عبد الرحمن سے کہہ گئی تھی کہ وہ 2-3 دن اپنی جاگیر پر گزارے گی، لیکن وہ جس مقصد کے لیے گئی تھی وہ پہلے ہی روز پورا ہو گیا۔ وہ وہاں ایک ہی رات رہی اور یہ اس کی زندگی کی یادگار رات تھی۔ ایلوگئیس میں زبان کی چاشنی کے علاوہ مردانہ حسن اور وقار کی بھی کشش تھی۔ سلطانہ کے دل کو وہ اچھا لگا اور اس لیے بھی وہ اسے خوش رکھنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ بہت بڑی سازش میں شریک تھی، جس میں سے اسے ایک ریاست انعام میں ملنے والی تھی۔ مگر وہ دیکھ رہی تھی کہ ایلوگئیس نے اسے بھولے سے بھی اس نظر سے نہیں دیکھا جس نظر سے اسے دوسرے مرد دیکھا کرتے تھے، اور جس نظر سے اسے عبد الرحمن نے دیکھا اور خرید لیا تھا۔ رات ایلوگئیس وہیں سویا۔ اسے شہر کی تاریکی میں وہاں سے نکل جانا تھا۔ اس نے سلطانہ سے کہا تھا، میری گردن پر جلاد کی تلوار لٹک رہی ہے، میرا ہر لمحہ موت کے خطرے میں گزرتا ہے۔ باہر تمہارے شاہی محافظ پہرے پر کھڑے ہیں، انہیں میری اصلیت کا پتہ چل جائے تو سورج نکلنے سے پہلے مجھے ہلاک کر دیا جائے۔ میں نے شادی نہیں کی، میں کسی عورت کو بیوہ اور بچوں کو یتیم نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اپنے مقصد کی خاطر اپنے جذبات کو کچل ڈالا ہے۔ رات وہ الگ کمرے میں سویا۔ آدھی رات سے کچھ دیر بعد اس نے اپنے چہرے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے نہایت تیزی سے کمر بند سے خنجر نکالا۔ اگر سلطانہ نہ بول پڑتی تو خنجر اس کے سینے میں اتر جاتا۔ کیوں؟ ایلوگئیس نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ سلطانہ، کیا خبر لائی ہو؟ تمہارے جذبات زندہ کرنے آئی ہوں ایلوگئیس۔ سلطانہ نے اس کے بستر پر نیم دراز ہوتے ہوئے اور بازو اس کے گلے میں ڈال کر کہا، جو بات تم کہہ نہیں سکتے وہ میں جانتی ہوں، اپنے آپ کو یوں نہ جلاؤ ایلوگئیس۔ ایلوگئیس دھیمے سے ہنس پڑا، مگر اس ہنسی میں مسرت نہیں تھی۔ کہنے لگا، مجھے ان مردوں کی صف میں کھڑا نہ کرو سلطانہ، جو عورت کو ہی زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں۔ اگر تم نے میرے وہ جذبات زندہ کر دیے جو زندہ کرنے آئی ہو تو میرا جسم زندہ ہو جائے گا، روح مر جائے گی۔ مجھے نہ اپنے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے، نہ تمہارے جسم کے ساتھ۔ سلطانہ یوں پرے ہٹ گئی جیسے ایلوگئیس نے اسے بڑی زور سے دھکا دیا ہو۔ کیا تم مجھے اپنے قابل نہیں سمجھتے؟ سلطانہ نے پوچھا۔ اگر تم اس قابل نہ ہوتی تو میں اپنا اتنا نازک اور خطرناک راز تمہیں نہ دیتا، میں تمہیں محل میں نہ بھیجتا۔ ایلوگئیس نے کہا، تمہیں میں نے اپنے دل میں اپنی روح میں جگہ دی ہے، میں تمہاری عبادت کروں گا، اور جس کی عبادت کی جاتی ہے اسے پاک سمجھا جاتا ہے۔ میں تمہیں پاک رکھوں گا، یہی بات میں تمہیں سمجھا رہا تھا۔ عورت کو جسمانی طور پر یا تصوروں میں جس نے اپنے آپ پر سوار کر لیا وہ اپنے مقاصد میں ناکام رہا۔ وہ حیوان بن جاتا ہے جس پر ترقی اور کامرانی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ دروازے ہیں جو میں شاہ انلس عبد الرحمن پر بند کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں بھی جسموں کے حسن اور اداؤں کا شکار ہو گیا تو میں اپنے اس عظیم مقصد سے ہٹ جاؤں گا جس پر میں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ تم عظیم ہو، سلطانہ نے کہا، اور اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا کر بولی، جو قربانی مانگو گے دوں گی، تمہاری عظمت کو خراج دوں گی۔ اور وہ خاموشی سے اس کمرے سے نکل گئی۔ اگلے روز وہ عبد الرحمن کے محل میں پہنچ گئی۔ عبد الرحمن کو توقع نہیں تھی کہ وہ دوسرے ہی روز واپس آ جائے گی۔ سلطانہ نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا، آپ کے بغیر ایک رات گزارنی مشکل ہو گئی تھی، میں اب آپ سے جدا نہیں ہو سکتی۔ سلطانہ کے والہانہ پن کی اداکاری اور اس کے جسم کی بو عبد الرحمن کو مدہوش کر دیا۔ اس رات سلطانہ نے دربار کے موسیقار کو اپنے کمرے میں بلایا۔ عبد الرحمن کو اس نے اس کی منظور نظر کنیزوں کے حوالے کر دیا تھا۔ تمہاری آواز میں جادو ہے زریاب، سلطانہ نے آنکھوں میں خمار بھر کے اور آنکھیں زریاب کی آنکھوں میں ڈال کر کہا، اور میں محسوس کرتی ہوں کہ جب میں تمہارے سامنے ہوتی ہوں تو تمہاری آواز میں سوز کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے۔ کیا یہ گستاخی ہے؟ زریاب نے پوچھا۔ نہیں، سلطانہ نے کہا، تم نے مجھے مسحور کر دیا ہے، مجھے تمہاری ان نشیلی آنکھوں سے بھی نغمے پھوٹتے نظر آتے ہیں۔ زریاب کو چونکہ معلوم تھا کہ سلطانہ عبد الرحمن کی خاص چیز ہے، اس لیے وہ جھجک رہا تھا، مگر بہت دیر بعد جب وہ سلطانہ کے کمرے سے نکلا تو اسے یقین ہو چکا تھا کہ سلطانہ عبد الرحمن کی نہیں، اس کی ہے، اور اس کی محبت کو اپنے دل میں پال رہی ہے۔
اس رات کے بعد ان کی ملاقاتیں رازداری سے ہونے لگیں۔ ایک بار پھر سلطانہ نے عبد الرحمن سے کہا کہ وہ 2-3 دن محل کی مقید فضا سے دور اپنی جاگیر پر گزارنا چاہتی ہے اور زریاب کو بھی ساتھ لے جائے گی۔ اس نے دل پر گھٹن اور صحت کی خرابی کا بہانہ ایسے انداز سے پیش کیا کہ عبد الرحمن نے اسے اسی وقت زریاب کے ساتھ روانہ کر دیا۔ رات ایلوگئیس آ گیا۔ اس کے ساتھ سلطانہ کا خفیہ رابطہ تھا۔ زریاب سلطانہ کی محبت کے جال میں ایسا الجھ چکا تھا کہ اندلس کی یہ حسین ترین عورت اس کی سوچوں پر غالب آ گئی تھی۔ اس نے زریاب کے دل میں عبد الرحمن کے خلاف نفرت بھر دی تھی۔ وہ اسے کہا کرتی تھی، ہم مجبور ہیں زریاب، تمہارے نغمے خریدے گئے ہیں، میرا حسن بک گیا ہے، نہ تم بھاگ سکتے ہو نہ میرے لیے کوئی راہ فرار ہے، بھاگ کے جائیں گے کہاں، پکڑے جائیں گے اور مارے جائیں گے۔ اور سلطانہ نے اسے اشارہ دے دیا تھا کہ وہ اس کی اور اپنی نجات کا انتظام کر رہی ہے اور ایلوگئیس نام کا ایک عیسائی اس کی مدد کر رہا ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو سلطانہ کو ایک ریاست مل جائے گی اور زریاب کو وہ اپنے ساتھ رکھے گی۔ وہاں زریاب کا تعارف ایلوگئیس کے ساتھ ہوا۔ سلطانہ کا رویہ زریاب کے ساتھ ایسا تھا جیسے ماں کا جذباتی رویہ اپنے اکلوتے بچے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ زریاب صرف گویہ اور موسیقار ہی نہیں تھا بلکہ غیر معمولی ذہانت اور فہم و فراست کا آدمی تھا، لیکن سلطانہ نے آسیب کی طرح اس کی عقل پر قبضہ کر لیا۔ اگر کچھ کسر رہ گئی تھی تو وہ ایلوگئیس نے پوری کر دی۔ زریاب اس کے ہاتھوں میں کھیلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان لوگوں کے طور طریقے اور تہذیب و تمدن کو بدل دو، ایلوگئیس نے اسے کہا۔ جو قوم اپنی تہذیب و تمدن بدل دیتی ہے وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی، یا یوں سمجھو کہ وہ آزاد بھی نہیں رہ سکتی اور حکمرانی کے قابل بھی نہیں رہتی۔ میں جانتا ہوں کہ اس میں وقت لگے گا، کئی سال لگیں گے، لیکن کسی قوم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اگر ہم شاہ اندلس کو میدان جنگ میں للکاریں گے تو عرب سے مزید فوج آ جائے گی۔ شاہ اندلس عبد الرحمن کو جنگ میں شکست دینا آسان نہیں۔ سلطانہ اور ایلوگئیس نے زریاب کو باتوں باتوں میں درباری گویے سے ایک ریاست کا بادشاہ اور سلطانہ کو اس کی ملکہ بنا دیا۔ سلطانہ نے زریاب کو 3 روز اپنی جاگیر پر رکھا۔ وہ بڑی دل فریب جگہ تھی، باغ تھا، پھول تھے اور روح افزا ہریالی تھی۔ سلطانہ اور زریاب نے 3 راتوں کا بیشتر وقت جاگیر کے باغ میں ایک دوسرے میں جذب ہو کر گزارا۔ سلطانہ کا طلسماتی حسن اور زریاب کے وجد آفرین نغمے محوی اخلاق رہے، اور جب وہ واپس عبد الرحمن کے محل میں گئے تو زریاب کے خیالات، تصورات اور انداز بدلے ہوئے تھے۔ اس کی آواز میں سوز تو پہلے ہی تھا، اب اس میں سلطانہ کی محبت نے ایسا تاثر پیدا کر دیا کہ سننے والے مسحور ہو کے رہ جاتے تھے۔ سلطانہ نے اپنی کوششوں سے زریاب کو عبد الرحمن کے اعصاب پر پہلے سے زیادہ سوار کر دیا۔ پھر حالات وقت کی رفتار سے زیادہ تیزی سے بدلنے لگے۔ ایک رات عبد الرحمن کا وزیر اعلیٰ حاجب عبد الکریم بن عبد الواحد 2 آدمیوں کو ساتھ لیے سالار اعلیٰ عبید اللہ بن عبد اللہ کے گھر گیا۔ عبید، اس نے سالار اعلیٰ سے کہا، ان 2 آدمیوں کو پہچانتے ہو نا؟ ہاں، کیوں نہیں، عبید اللہ نے جواب دیا، ہمارے مخبر ہیں، مخبری اور سراغ رسانی کے استاد ہیں، سنو یہ کیا خبر سناتے ہیں۔ حاجب نے کہا اور ان آدمیوں کو اشارہ کیا کہ وہ سنائیں۔ سالار محترم، ان میں سے ایک نے کہا، قرطبہ کے مضافات میں تلیتا ملاقہ اور مدثرہ میں عیسائی مسلح بغاوت کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے نہایت خفیہ طریقے سے ان مسلمانوں کو بھی ساتھ ملا لیا ہے جو کچھ عرصہ پہلے عیسائی تھے۔ یہ لوگ دوغلے ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں اور درپردہ ہمارے خلاف لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ بہت جلدی یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ انہیں احساس ہے کہ وہ تعداد میں زیادہ ہوئے تو بھی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن وہ مرنے کا حلف اٹھا چکے ہیں۔ ان مخبروں نے سنایا کہ شاہ فرانس لوئی اس بغاوت کو ہوا دے رہا ہے اور عیسائی ریاست گوتھک مارچ کا حکمران برنہارڈ اندلس کے سرحدی علاقوں پر حملہ کر کے جتنی زمین پر قبضہ کر سکے گا کر لے گا۔ یہ دونوں مخبر نو مسلم عیسائیوں کے بحروپ میں عیسائیوں سے جا ملے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ایلوگئیس نام کا کوئی عیسائی ہے جو عیسائیوں کا خون گرما رہا ہے اور وہ باغیوں کا سرغنہ ہے۔ بغاوت کی آگ کئی جگہوں پر سلگنے لگی ہے۔ وزیر اعلیٰ حاجب عبد الکریم کو پہلے بھی بغاوت کی تیاریوں کی اطلاعیں ملی تھیں
اس نے 2 بار عبد الرحمن کو باخبر اور خبردار کرنے کی کوشش کی، لیکن عبد الرحمن نے توجہ نہ دی۔ عبید بھائی، حاجب نے سالار اعلیٰ سے کہا، ہمارا امیر اور بادشاہ اگر یوں لاپرواہ ہو جائے تو ہمارا رویہ کیا ہی ہونا چاہیے تھا کہ ہم بھی لاپرواہ ہو جائیں؟ نہیں، سالار عبید اللہ نے کہا، سرزمین اندلس عبد الرحمن کی نہیں، یہ ان مردان خر کی سرزمین ہے جو عرب سے یہاں اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اور وہ واپس اپنے گھروں کو اپنے عزیزوں کے پاس نہیں گئے تھے۔ یہ ہماری اور سلطنت اسلامیہ کی بد نصیبی ہے کہ اندلس کی حکمرانی ایک خاندان اور ایک گروہ کا ورثہ بن گئی ہے۔ یہ شاہی خاندان بن گیا ہے، انہیں اس ملک کے ساتھ اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ ان کی دلچسپیاں بادشاہت اور عیش و عشرت پر مرکوز ہو گئی ہیں۔ ملک کا اصل دشمن یہ حکمران طبقہ ہے جو خوشامدیوں کے نرغے میں بیٹھا حکومت کر رہا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ اس سرزمین کو کفر سے بچائیں۔ مجھے بھی بغاوت اور بیرونی حملے کی اطلاعیں مل رہی تھیں، آج تم نے تصدیق کر دی ہے۔ اگر میرے مشورے پر عمل کرنا چاہو تو ہم دونوں امیر مملکت عبد الرحمن کے پاس چلتے ہیں۔ خیال میرا بھی یہی ہے، حاجب نے کہا، لیکن وہ ملکہ تروب اور اپنے موسیقار زریاب کے قبضے میں ہے۔ یہ جنات کا قبضہ ہے، یہ ایسا حصار ہے جس میں شاید ہم دونوں داخل نہ ہو سکیں۔ کوشش کریں گے، عبید اللہ نے کہا، کہو تو ابھی چلتے ہیں۔ حاجب اور عبید اللہ دونوں مخبروں کو ساتھ لیے عبد الرحمن کو اطلاع ملی کہ وزیر اعلیٰ اور سالار اعلیٰ کسی ضروری کام سے ملنے آئے ہیں، تو سلطانہ ملکہ تروب باہر آئی۔ وہ ایسے لباس میں تھی جس میں وہ عریاں لگتی تھی۔ اس کے دلکش چہرے پر خفگی کے آثار تھے۔ کیا آپ لوگ دن کو دربار میں ان سے نہیں مل سکتے؟ سلطانہ نے رعونت بھرے لہجے میں کہا، انہوں نے ابھی ابھی زریاب کو بلایا ہے، اس وقت شاہ اندلس نہیں مل سکیں گے۔ ہمیں اسی وقت ان سے ملنا ہے، عبید اللہ نے کہا، ہمیں حکم ان سے لینا ہے، تم سے نہیں۔ انہیں کہو کہ ہم دونوں ان سے بات کیے بغیر نہیں جائیں گے، اور میں آپ دونوں کو ان سے نہیں ملنے دوں گی۔ سلطانہ نے گردن اکڑا کر کہا۔ حاجب عبد الکریم نے عبید اللہ سے کہا، کیا اس توہین کے بعد بھی تم یہاں کھڑے رہو گے؟ میں یہاں کھڑا نہیں رہوں گا، سالار عبید اللہ نے کہا، لیکن میں واپس نہیں جاؤں گا، اندر جاؤں گا۔ حرم کی ایک عورت اپنی زبان سے ملکہ بنی پھرتی ہے، مجھے اس کی خوشنودی اور خفگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ شاہ اندلس کے خاص کمرے سے زریاب کی سریلی آواز سنائی دے رہی تھی اور ساز بج رہے تھے۔ ان مترنم آوازوں سے شاہ اندلس کی آواز ابھری، سلطانہ کہاں ہو؟ انہیں کہو کل آئیں۔ عبید اللہ عبد الرحمن کے کمرے میں چلا گیا۔ حاجب عبد الکریم اس کے پیچھے گیا اور اس کے پیچھے سلطانہ کمرے میں داخل ہوئی۔ عبد الرحمن نیم دراز اور خمار کی کیفیت میں تھا۔ کیا ان لوگوں کو شاہی محل کے آداب سے کوئی واقفیت نہیں؟ سلطانہ نے غصے سے کہا۔ کوئی ضروری بات ہوگی سلطانہ، عبد الرحمن نے غنودگی کی حالت میں کہا۔ اتنی جلدی ناراض نہ ہو جایا کرو، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ اور اس نے عبید اللہ اور حاجب عبد الکریم سے پوچھا، ایسی کون سی قیامت آ پڑی ہے کہ تم دونوں رات گزرنے کا انتظار نہیں کر سکے؟ اور تمہیں کہا گیا کہ میں ابھی نہیں مل سکتا تو بھی تم اندر آ گئے۔ کیا تم اپنے رتبوں کو اور اپنے عہدوں کو بھول گئے ہو؟ ہاں امیر اندلس، عبید اللہ نے کہا، ہم اپنے رتبوں اور عہدوں کو بھول گئے ہیں۔ اس سرزمین کا فاتح یہاں کسی رتبے اور کسی عہدے کی خاطر نہیں آیا تھا۔ ان شہیدوں کو جنہوں نے اس خطے میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم گاڑ کر جانیں قربان کی تھیں، کیا صلہ ملا تھا؟ یہی کہ آج ایک ننگی داشتہ شہیدوں کی اس سرزمین پر کھڑی ہو کر ایک سالار اور ایک وزیر کو یہ حکم دے کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ عبید اللہ، عبد الرحمن جو غنودگی میں تھا اچانک گرج کر بولا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ نیم دراز تھا، اٹھ بیٹھا۔ اس کی مخمور آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ زریاب کا ساز اور اس کی آواز خاموش ہو چکی تھی۔ سلطانہ الگ کھڑی دانت پیس رہی تھی۔ عبد الرحمن کے چہرے پر خون کی لالی آ گئی۔ یہ غصے کی لالی نہیں تھی، یہ اس کے چہرے کا قدرتی رنگ تھا۔ اس کی نظریں یوں عبید اللہ، حاجب اور زریاب اور سلطانہ پر بھٹک رہی تھیں جیسے نیند سے ڈر کر جاگ اٹھا ہو اور سب کو دیکھ رہا ہو کہ اسے کیا ہو گیا تھا، اس نے کیا دیکھا ہے اور کیا وہ واقعی بیدار ہو گیا ہے،
اور کیا یہ سب جاگتی دنیا کے لوگ ہیں؟ تم دونوں بیٹھو گے نہیں؟ عبد الرحمن نے عبید اور حاجب سے پوچھا اور زریاب اور سلطانہ سے کہا تم دونوں ساتھ والے کمرے میں بیٹھو، معلوم ہوتا ہے کوئی ضروری بات ہے، ورنہ یہ دونوں اس طرح نہیں کیا کرتے جس طرح یہ آج بغیر اجازت اندر آ گئے ہیں۔ اس کے لہجے میں معذرت کا رنگ تھا۔ زریاب اور سلطانہ چلے گئے تو عبید اللہ اور حاجب بیٹھ گئے۔ عبد الرحمن نے جس طرح زریاب اور سلطانہ سے معذرت کی تھی اسے سالار اور وزیر اعلیٰ برا فروختہ ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں طے کر لیا کہ آج بات صاف کر کے رہیں گے۔ کہو کیا بات ہے؟ عبد الرحمن نے کہا آپ کو خلیفہ نے اندلس کا امیر مقرر کیا ہے۔ عبید اللہ نے کہا مگر دربار کے مفاد پرست خوشامدیوں اور زرپرستوں نے آپ کو شاہ اندلس کہنا شروع کر دیا ہے اور آپ بھی بادشاہ بن بیٹھے ہیں۔ کہنا کیا چاہتے ہو عبید؟ عبد الرحمن نے بادشاہوں کے لہجے میں کہا تم اپنے آپ کو ہر وقت میدان جنگ میں سمجھتے ہو، تمہارے تصوروں میں بھی لڑائی ہوتی رہتی ہے، کیا تم اطمینان سے وہ بات نہیں کہہ سکتے جو کہنے آئے ہو؟ نہیں، مجھ میں اطمینان نہیں رہا۔ عبید اللہ نے کہا جس روز میرے تصوروں میں لڑائی ختم ہو گئی اس روز آپ کے تخت کے نیچے سے زمین نکل جائے گی اور اندلس کی فضا سے اسلام کا پرچم اور اذانوں کی مقدس صدائیں غائب ہو جائیں گی۔ سالار دربار کا آدمی نہیں ہوتا، سالار تخت و تاج کا خواہشمند نہیں ہوتا، سالار کا مقام محاذ ہے، کفر کے خلاف محاذ، باطل کے خلاف محاذ۔ آپ بھی سالار ہیں، آپ میدان جنگ کے شیر ہیں، مگر ہمیں آ کر آپ کو جگانا پڑا صرف اس لیے کہ آپ نے اللہ کی تلوار تخت کے نیچے پھینک دی ہے اور رقص و سرور اور عورت کی جنت میں داخل ہو گئے۔ آپ میں عقل ہے، دانش ہے، علم ہے، مگر آپ نے اپنے اوپر ایک حسین اور مترنم آسیب طاری کر لیا ہے جو آپ کو اس حقیقت سے بیگانہ کیے ہوئے ہے کہ جس جنت میں آپ داخل ہو گئے ہیں یہ جہنم کا دروازہ ہے۔ حادثہ یہ ہوتا ہے، حاجب عبد الکریم نے کہا، کہ جس جہنم کی طرف عبید اللہ نے اشارہ کیا ہے اس میں بادشاہ اکیلا نہیں جایا کرتا۔ بادشاہ کا یہ کہنا پوری قوم کو اس جہنم میں پھینک دیتا ہے، بادشاہ کا یہ گناہ پوری قوم کو اس جہنم میں پھینک دیتا ہے، بادشاہ کے جرم کی سزا پوری قوم کو ملتی ہے۔ دشمن کی طرف سے بے خبر ہونے والے بادشاہ کی قوم کے مقدر میں دشمن کی غلامی لکھ دی جاتی ہے۔ اپنے دماغ سے تخت و تاج کا نشہ نکالیے امیر محترم۔ سالار عبید اللہ نے کہا ابھی تو رعایا آپ کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ رہی ہے، کل آپ کی اپنی فوج آپ کے خلاف باغی ہو جائے گی۔ بغاوت؟ عبد الرحمن نے حیران و ششت ہو کر پوچھا کیسی بغاوت؟ کون سی فوج باغی ہو جائے گی؟ مجھے معلوم نہیں، مجھے بتاؤ۔ آپ کو اس لیے معلوم نہیں کہ آپ کی آنکھیں اور کان درباریوں نے بند کر رکھے ہیں۔ حاجب نے کہا آپ کو وہی نظر آتا ہے جو آپ کو خوشامدی اور غیر سرکاری مشیر دکھاتے ہیں۔ ان حسین کنیزوں نے، اس داشتہ نے اور آپ کے خوش گلو موسیقار نے آپ کی ذات کے مرد حر کو قتل کر دیا ہے۔ یہ مردان حر کی سرزمین ہے اور آپ اس کے امیر نہیں، امین ہیں۔ نہیں حاجب، عبد الرحمن نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، سلطانہ مجھ سے دھوکہ نہیں کر سکتی، زریاب مجھ سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ ہم آپ کی باتیں نہیں کر رہے۔ عبید اللہ نے کہا آپ کو کوئی دھوکہ دے اور آپ سے کوئی بے وفائی کرے ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہم سرزمین اندلس کی بات کر رہے ہیں، ہم باطل کے ان پرستاروں کی بات کرتے ہیں جو سلطنت اسلامیہ اندلس کو دھوکہ دے رہے ہیں اور جو اللہ کے اس پاک نظام کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں۔ غور سے سنیے امیر محترم۔ عبید اللہ اور حاجب عبد الکریم نے دونوں مخبروں کو اندر بلا لیا اور انہیں کہا کہ وہ امیر اندلس کو اپنی تمام تر رپورٹ تفصیل سے دیں۔ انہوں نے تفصیل سنا دی۔ حاجب اور عبید اللہ نے بھی اس رپورٹ میں اضافے کیے۔ عبد الرحمن مکمل طور پر بیدار ہو گیا۔